تو مجھے یہ کہا گیا ہے کہ کمر کے درد، مہروں کے درد پر تھوڑی سی گفتگو کر دیں. ایک ساتھی نے اس سے پہلے پراسٹیٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ کوئی بات کر دیں. تو جس موضوع پہ کہیں گے، وقت بھی 12:30 ہونے والے ہیں، 5-7 منٹ. کتنا ٹائم جی؟ ہاں جی. تو ڈاکٹر صاحب یہ کمر کے درد کے حوالے سے میں بات شروع کر لیتا ہوں. اور میرا خیال ہے اگر میرے ساتھی جتنے آج شام کو اپنے کلینک پہ بیٹھے پھر مہروں کا مسئلہ تو حل ہو جانا چاہیے نا جی. اس کے بعد کمر درد کا مسئلہ نہیں رہنا چاہیے جی. کمر درد، ہاں، میں نے جب بھی جس جگہ پہ گفتگو کی ہے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ میازم کو نظر انداز نہیں کرنا. اگر میازم کو نظر انداز کریں گے تو پھر بات نہیں بنے گی. چونکہ ہڈیوں کا معاملہ ہے تو سفلینم تو دینا پڑے گی. سفلینم 1 میں دے دیں کمر درد کی شکایت ہے تو. اگر مریض سائیکوٹک ہے تو پھر میڈرینم لگا دیں، وگرنہ سفلینم بہت زیادہ استعمال ہوگی. اور اس کے بعد ایک ہی سوال ہے، 2 سوال نہیں ہے کمر درد کے حوالے سے جو میں اپنے کلینک پہ کرتا ہوں، وہ آپ سے بات کر رہا ہوں. میں مریض کو یہ کہتا ہوں، ہاں جی آپ کے کمر کا جو درد ہے وہ آپ نے یہ نہیں بتانا کہ اٹھتے ہوئے درد زیادہ ہوتا ہے، جھکتے ہوئے زیادہ ہوتا ہے، کھڑے ہوتے ہوئے زیادہ. میرے سوال کا حصہ ہی نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ لیٹتے ہیں درد بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ مریض جتنی مرضی باتیں کریں، آپ مریض کو واپس اسی سوال پہ لے آئیں. اگر مریض کا درد لیٹنے سے، کمر کے بال لیٹنے سے کم ہو جاتا تو ایک ہی دوائی، اس کا نام ہے روٹا. سفلینم ہفتے میں 1 خوراک دے دیں 1 میں، روٹا ہفتے میں 2 یا 3 خوراکیں دے دیں. یقین جانیے مہرے شورے ٹھیک ہو جائیں گے سارے، L4 5 سب ٹھیک ہو جائیں گے. اگر مریض کہتا ہے نہیں جی لیٹنے سے درد بڑھ جاتا ہے اور چلنے سے کم ہوتا ہے تو پھر ریسٹاکس دے دیں. آپ کے 90% کیس ان 2 ادویات میں ملیں گے. اور کمر کا گیپ، مہرے، L4 5 دباؤ، یہ سب ٹھیک ہوگا. آپ فیل نہیں ہوں گے. سوال ایک ہی ہے، کان ایسے پکڑ لیں چاہے ایسے پکڑ لیں. کمر درد لیٹنے سے بڑھتا ہے یا چلنے سے بڑھتا ہے؟ لیٹنے سے کم ہوتا ہے یا چلنے سے کم ہوتا ہے؟ اور یہ مریض ٹھیک ہوگا اللہ کی رحمت سے. کاشف صاحب نے پچھلے دنوں ایک علامت بتائی. اگر لیٹنے اور چلنے والی علامت پہ مریض کوئی زیادہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، آپ پوچھیں بیٹھنے سے درد بڑھتا ہے؟ یہاں بیٹھنے سے صرف بڑھنا، یہ لفظ امونیم میور، یہ تیسری دوائی ہے شامل کر. 3 ہو گئی جی. لیکن 90% آپ کو ریسٹاکس اور روٹا ہی ملے گا. اور اگر پٹھوں میں کھچاؤ ہے، ہاتھ پاؤں سن ہیں، ڈاکٹر سلطان صاحب جیسا ہی پرسنالٹی ہے تو پھر کاسٹی کم کام کرے گی. ٹھیک ہو گیا جی. چوٹ لگی ہے تو ہائی پیری کم دے دیں گے، ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ. گردن کے مہروں کی طرف آتے ہیں جی. مریض سرد گرم ہوا ہے، ریسٹاکس دے دیں گے. اکثر گردن میں اکڑاؤ سا پیدا ہو جاتا ہے. درد رات کو بے چینی بھی ہوتی ہے اور دن کو تھوڑا بہت اسے افاقہ بھی ہوتا ہے چلنے پھرنے سے. جوڑوں کے درد، گٹھیا اور اعصابی تکالیف موجود ہیں تو سیمیسی فیوگا گردن کے حوالے سے اسے نظر انداز نہیں کرنا. یہ بڑا کام کرنے والی دوائی ہے. مریض کے گردن کے مہرے متاثر ہیں اور اسے گردن میں درد ہو رہا ہے، مریض اپنی گردن ایسے سیدھی ہے اس کی، ایسے دائیں بائیں نہیں کر سکتا، تو یہ لیکننتھس اس کی دوائی ہے. اور یہ اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ ایک دن بھی مریض ٹھیک ہو سکتا ہے اگر آپ بار بار گھنٹے گھنٹے بعد دے دیں. ڈلکا مارا، دن گرم اور راتیں ٹھنڈی ہوں، گردن اکڑ جائے تو ڈلکا مارا کام کرے گی. تھوڑی سی حرکت سے تکلیف ہو تو برائیونیا کام کرے گی. چکر آ رہے ہوں، متلی ہو، بازو سن ہو، نیند کی کمی ہو تو کاکولس کام کرے گی. یہ 4 علامات اگر ہوں تو. پٹھوں میں کھچاؤ ہو، ہاتھ پاؤں سن ہو، پیشاب کثرت سے آ رہا ہو تو کاسٹیکم کام کرے گی. مریض جسیم ہے، گردن بھاری ہے، جسم پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی موقع نما چیز ہوگی
تھوجا کام کرے گی. یہ چاند ادویات ہیں. ترتیب لگانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ کبھی فیل نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ پراسٹیٹ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کروں اگر وقت ہے. اچھا، پراسٹیٹ کے بہت سارے کیس ہیں، میں ترتیب لگا دیتا ہوں اور انشاءاللہ پراسٹیٹ کا کیس کبھی نہیں پھنسے گا. تھوجا دے دیں گے، ورنہ میں زیادہ ہی شارٹ کرنے لگا ہوں ذرا. ہفتے میں 1 خوراک. اگر مریض کو پیشاب زیادہ آتا ہے اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ایسی پرسنالٹی ہے، ڈاکٹر سلطان صاحب جیسی پرسنالٹی ہے، تو کاسٹیکم ڈیلی 1 خوراک. پیشاب کی دھار باریک ہے تو کلیمیٹس 200 ڈیلی 1 خوراک. پیشاب بالکل بند ہے، پریرا بریوا 200 ڈیلی 1 خوراک. مریض ویل چیئر پہ چل کے آیا، ٹانگیں کمزور ہیں، ویل چیئر پہ اگر چل کے آئے تو کونیم کی طرف فوراً جانا ہے، کونیم 200 ڈیلی 1 خوراک. مریض کو پکڑا ہوا چل کے آ رہا ہے، لڑکھڑا رہا ہے، اسے چکر آتے ہیں، بریٹا کار 200 ڈیلی 1 خوراک. یاد رہیں گے نا؟ اور پاؤں پہ سوجن ہے، پیشاب کم ہے، سولیڈوگو 30 میں صبح دوپہر شام. اور بلا علامت سیبل 30 اور فیرم پکریکم 30. پھر پراسٹیٹ کا آپریشن نہیں ہوگا. اس سے ہٹ کے تھوڑا سا یہ کیا جا سکتا ہے، اگر مریض کی علامت کسی اور دوائی کی بنتی ہیں، اس کی کانسٹیٹیوشن پہ آپ آ سکتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن عام طور پہ یہ جو میں نے آپ سے چند ادویات کی ایک ترتیب والا ذکر کیا ہے، یہ آپ کے 95% کیس نکلیں گے اور ناکامی نہیں ہوگی. اور میرے اللہ کی رحمت سے یہ علاج معالجہ سنت ہے، شفا اللہ ہی نے دینی ہے. تو میرا خیال ہے میرے قائدین یہاں موجود ہیں، تو اسی کے ساتھ دل میں ہے نام محمد کا، آنکھوں میں مدینہ رکھتے ہیں. ہم بے ترتیب سے لوگ ہیں پر جینے کا کرینہ رکھتے ہیں. ان کے آگے ہیرے موتی مٹی کے برابر ہیں شاکر، جو عشق نبی کا سینے میں انمول خزینہ رکھتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.